اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالآخر عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات یعنی کہ 29ویں رات ہے۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر کی رات ہو، کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور آخری عشرے کی طاق راتیں 5 ہیں، ایک 21 رمضان المبارک کی رات، دوسری 23 رمضان المبارک کی رات، تیسری 25 رمضان المبارک کی رات، چوتھی 27 رمضان المبارک کی رات، اور پانچویں 29 رمضان المبارک کی رات۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، 4 طاق راتیں تو گزر چکی ہیں، آج 5ویں اور آخری طاق رات ہے۔ ہو سکتا ہے یہی شب قدر کی رات ہو اور اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کو موسلا دھار بارش کی طرح برسا دے، آپ کی ہر حاجت، ہر دلی مراد پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 84 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیں۔ اب یہ 84 سال اور 4 ماہ عبادت صرف بتائی گئی ہے 1000 مہینے کی عبادت، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو اجر عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اس رات کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ جس طرح دوسری طاق راتوں میں آپ نے اللہ کی عبادت کی، وظائف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، اس رات بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، وظائف پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی رات کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے عبادت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 2 نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ وہ نوافل پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگے، کیونکہ یہ راتیں ہیں ہی دعاؤں کی قبولیت کی راتیں۔ ان راتوں میں جتنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگے۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس رات آپ نے سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ جب آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ تو ایسا در ہے جس در پر بندہ ایک بار آ جائے تو وہاں سے خالی نہیں لوٹتا۔ دنیا میں اگر آپ کسی کے پاس جائیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو آپ کو شرم آئے گی اس سے کچھ مانگتے ہوئے، لیکن جب آپ اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو آپ فخر محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ وہ تو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ پڑھنے کا
طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، لیکن میری مائیں بہنیں جو اپنے خاص ایام میں ہیں انہوں نے یہ نوافل نہیں پڑھنے، انہوں نے بس وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اب نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں اذان فجر سے پہلے پہلے۔ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور سورۃ القدر پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب میرے جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو سورۃ القدر نہیں آتی، وہ صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ اب ان نوافل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ ایسے ہوں گے جیسے ایک معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ نے سورۃ اخلاص کا یہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے یکسوئی ہو کر سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہوگا، اس مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آخری طاق رات ہے، 29ویں رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس رات کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس رات بھی آپ نے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو عمل آپ کو بتایا ہے اس عمل کو بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی اس آخری طاق رات کو مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔